رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص قریب بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ جب آپ دیکھو کہ فتنہ ہو اور وعدے خلافیاں ہو رہی ہوں، معاہدات میں غداریاں ہو رہی ہوں، کوئی کہے جی وعدہ کوئی ضروری تھوڑا ہوتا پورا کیا جائے، وعدے کا کیا ہے، حالانکہ یہ تو نفاق کی نشانی ہے، معاہدہ کر کے غداری کرنا بھی نفاق ہے، وعدہ کر کے توڑنا بھی نفاق ہے۔ اور فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ امانتوں میں خیانت ہو رہی ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر فرمایا کہ معاملے خلط ملط ہو گئے ہوں، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہونا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا حق ہے کیا حق نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ابھی آپ خاموش ہی تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں تھوڑا قریب ہوا اور فرمایا جعلنی اللہ فدا کا، یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالیٰ آپ پر قربان کرنے والا بنائے، فرمائیے کہ ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الزم بیتک، ایسے حالات میں گھر میں بیٹھ جا، واملک علیک لسانک، زبان بند کر لے، اور وخذ بما تعرف، جس بات کا یقین ہو وہ کرو، ودع ما تنکر، اور جس میں کچھ گڑبڑ ہو اس کو چھوڑ دو، اور اپنی خیر مناؤ، عوام کی اصلاح کی نسبت اپنی خیر مناؤ۔ یہ سنن ابی داود میں ہے۔ اچھا، یہاں جو آپ کا فرمان ہے نا کہ زبان روک لو اور جو جانتے ہو وہ کرو، تو آج کے فتنے میں، اچھا اس میں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ فتنوں میں جنگلوں میں نکل جانا اور درختوں کی جڑ چوس کر گزارا کر لینا اور بکریوں کے ساتھ گزارا کر لینا، ایسی احادیث بھی آتی ہیں، تو یہ فتنے کی گراوٹ کے حساب سے ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ شہرداری میں رہتے ہیں اور آپ برائی کا راستہ بند کرنے والے بنے ہوئے ہیں اور آپ اچھائی کا راستہ کھولنے والے بنے ہوئے ہیں، تو آپ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں شر کے سامنے، فتنے کے سامنے، تو آپ کا شہروں میں رہنا زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر آپ نہ شر کا راستہ روک سک رہے ہیں نہ خیر کا راستہ کھولنے والا بن سک رہے ہیں، بس اپنے آپ کو محفوظ کرنے والا بن رہے ہیں، تو یہ احادیث چلیں گی، زبان بند کر لو، تلوار لکڑی کی بنا لو، سمجھے نہیں، زمین کے ساتھ ہو جاؤ، کھڑا ہونے والے سے بیٹھنے والا زیادہ بہتر ہے، بیٹھنے والے سے لیٹنے والا زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر کیفیت یہ ہو کہ میں اپنے ایمان کا دفاع بھی نہیں کر سک رہا اور الٹا مجھے نقصان ہو رہا ہے، تو پھر وہ حدیث کام آئیں گی کہ جنگلوں میں نکل جاؤ اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ یہ بہت بڑی بات کی ہے میں نے، یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور لوگ ان احادیث کو بھی گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ دیکھو موٹا سا قانون ہے، میں وہاں رہوں گا جہاں میرا دین اچھا ہوگا، ایمان سلامت ہوگا۔ مدینہ میں آئے تھے مال جان اولاد سب چیزیں قربان کر کے کہ میرا دین یہاں اچھا ہوگا۔ ہم لوگ ہندوستان سے پاکستان آئے تھے کہ یہاں ہمارا دین اچھا ہوگا، یہ نہیں کہ وہاں روٹی نہیں ملتی تھی، ایسا نہیں ہے۔ تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں جی ہمارے بغل میں مسجد نہیں ہے تو ہم گھر میں نماز پڑھ لیا کریں، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ گھر بیچ مسجد کے پاس چلا جا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ کہاں فلسطین چھوڑ کر یہاں آ کر کے نوزائیدہ بچے اور اس کی ماں زچگی میں اس کو میں نے آباد کیا، جہاں نہ کھانے کا کھانا ہے، نہ پینے کا پانی ہے، نہ سیکیورٹی ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ میری اولاد نمازی ہو جائے۔ تو ترجیح مسلمان کی اس بات کو ہے کہ جہاں میرا دین اچھا ہے۔ یوسف علیہ السلام اگر عورت کی بات مان لیتے، دین کمزور ہوتا، دنیا اچھی ہوتی، جیل مانگ لی، وہاں میرا دین اچھا ہو جائے گا، دنیا کمزور ہو جائے گی۔ یہ مسلمان کا وتیرہ ہے۔ تو فتنوں میں بھی ایسے ہی ہے، اگر آپ کے اس میں شہرداری میں رہتے ہوئے آپ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں تو وہاں رہنا بہتر ہے۔ اگر آپ دفاع میں چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، بچ سک رہے ہیں، تو وہاں رہنا جائز ہوگا۔ اور اگر آپ الٹا نقصان اٹھا رہے ہیں، اولاد خراب ہو رہی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا بری من کل مسلم یسکن بین ظہرانی المشرکین، میرا اس مسلمان سے کوئی تعلق نہیں جو مشرکوں میں جا کر رہتا ہے۔ تو لوگ جاتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے اور وہاں نمک کی کان میں نمک ہو جاتے ہیں، تو آپ کو پھر چلے جانا چاہیے ایسی جگہ جہاں آپ کا دین اچھا ہو۔